صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ نصاب کے برابر سونا یا چاندی ہو۔ نصاب جو ہے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے اور 87.5 گرام سونا ہے۔ یہ اس کی قیمت کے برابر رقم ہو یا ضروریات اصلیہ سے زائد ایسی چیزیں موجود ہوں جن کی قیمت بقدر نصاب ہو، خواہ وہ چیزیں تجارت کے لیے نہ ہوں، جیسے رہائش کے مکان سے زائد مکان، گھر کے مصارف کے بقدر کاشتکاری کی زمین سے زائد زمین، ضرورت کے کپڑوں اور برتنوں سے زائد کپڑے اور برتن وغیرہ، تو اس صورت میں بھی فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی آدمی پہ، مگر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اپنے رہائش کے مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہے جو کرائے پر دیتے ہیں، اور فرض کرو اس آدمی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقد پیسے نہیں ہیں، کوئی اور مال تجارت نہیں ہے، ایک مکان زائد ہے اور وہ مکان کرائے پہ دیتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس آدمی پہ زکوٰۃ تو نہیں واجب ہے، کیونکہ سونا چاندی نقد مال تجارت ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن چونکہ اپنی ضروریات سے زائد ایک مکان ہے اور اس مکان کی قیمت ظاہر ہے کہ نصاب کے برابر تو ہوتی ہے، آج کل اس سے کم کا تو مکان نہیں ہوتا، تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس آدمی پر فطرہ واجب ہے۔ ایسے ہی پلاٹ اگر ہے تو پلاٹ کا بھی یہی حکم ہے، اور ضرورت کے کپڑوں اور برتنوں سے زائد کپڑے اور برتن ہوں تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی، مگر یہ کپڑے برتن جو زائد ہیں، مثلا بعض لوگوں کے پاس تانبے کے برتن ہوتے ہیں، تو اور تانبے کے برتن قیمتی ہوتے ہیں، تو سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقد نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ان کسی طرح سے۔ لیکن گھر میں مثلا تانبے کے برتن ہیں جو ضرورت کے برتنوں کے علاوہ زائد برتن رکھے ہوئے ہیں، ان برتنوں کی اگر قیمت دیکھی جائے تو 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اس کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس آدمی کو یہ بولیں گے کہ بھائی فطرہ تمہارے اوپر واجب ہے، تم اپنا فطرہ ادا کر دو۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، مگر فطرے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ مثلا عید کے دن اگر کسی آدمی کے پاس 50,000 روپے 60,000 روپے ہیں اور اس کے حالات ایسے ہیں کہ اگلے سال تک رہنے والے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے چند دن میں ہی خرچ ہو جائیں، مگر عید کے دن ہے، تو زکوٰۃ تو اس وقت واجب ہوگی جب اگر اتنا مال اس کے پاس 1 سال رہے گا تب زکوٰۃ دے گا وہ، لیکن فطرہ ابھی واجب ہو جائے گا اس پہ۔ آج عید کے دن اتنے پیسے ہیں اس کے پاس تو آج فطرہ اس کے اوپر واجب ہے، اور یہی حکم قربانی کا بھی ہے۔ جس کے پاس نصاب مذکور کے بقدر مال ہو وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ آدمی کو اپنا بھی دینا ہے فطرہ اور اپنی نابالغ اولاد کا دینا ہے، بالغ اولاد کا نہیں۔ بالغ اولاد اپنی جگہ مستقل ہے، یعنی اگر ان کے پاس مال رہے گا تو واجب ہوگی ان پہ زکوٰۃ فطرہ، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ فطرہ کچھ واجب ان پہ نہیں ہوگا۔ البتہ چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہیں وہ باپ کے تابع سمجھے جائیں گے، لہٰذا باپ پہ اگر فطرہ واجب ہوتا ہے تو وہ اپنا بھی فطرہ ادا کرے گا، اپنے چھوٹے بچوں کا بھی فطرہ ادا کرے گا۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1 کلو 633 گرام گیہوں یا 3 کلو 266 گرام جو یا ان کی قیمت ہے۔ گیہوں جو ہے وہ 1.25 کلو سے بھی کم ہوتی ہے، 1.25 سیر، 1 کلو 633 گرام، اور جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، اس سے اگر دیا جائے تو 3 کلو 266 گرام، یعنی 3.25 کلو تقریباً ہو جاتی ہے، 3.25 کلو سے تھوڑی زیادہ ہے۔ تو
آدمی اگر قیمت نکال سکتا ہے، بعض حضرات اس وقت بھی اصرار کرتے ہیں اس کے اوپر کہ قیمت نہیں نکال سکتے، صرف غلے اناج کی شکل میں ہی دینا ہوگا، لیکن فقراء کا فائدہ اسی میں ہے کہ نقد دے دیا جائے ان کو، اس لیے نقد دے سکتے ہیں۔ تو جو قیمت آپ لگا رہے ہیں وہ قیمت آپ گیہوں سے لگائیں گے تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ 100 روپے میں ہو جائے گی وہ قیمت۔ تو جن لوگوں کے پاس مطلب فطرہ واجب ہو رہا ہے ان کے اوپر مگر مالی گنجائش بھی زیادہ نہیں ہے ان کی، تو چلو وہ 100 روپے سے ہی ادا کر دو۔ اور جن کو اللہ نے مالی گنجائش دی ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ 100 روپے میں 2 وقت کا کھانا تو آج کل نہیں آتا عموماً، اس وجہ سے وہ زیادہ دے سکتے ہیں فطرہ، 150 روپے کے حساب سے ایک فطرہ نکال دیں، 200 روپے کے حساب سے نکال دیں۔ اور اللہ نے مالی حالت اچھی رکھی ہے تو بجائے گیہوں کو معیار بنانے کے کھجور کو معیار بنا لو، اور کھجور میں 3.25 کلو سے کچھ زائد ہو جاتا ہے کھجور، تو اب اگر 100 روپے کلو والا کھجور ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا فطرہ 350 روپے ہو جائے گا۔ اگر 200 روپے والا کھجور استعمال کر رہے ہیں ہم 200 روپے کلو والا تو ہمارا فطرہ ظاہر ہے کہ 650 روپے ہو جائے گا، اور کشمش کا اس سے زیادہ ہوگا، 3.25 کلو کشمش دیکھی جائے۔ تو بعض حضرات اللہ نے ان کو کافی مال دیا تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بڑی چیز کو، قیمتی چیز کو معیار بنا کے، یعنی کھجور یا کشمش کو معیار بنا کے اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ رمضان کی آخری تاریخ میں یا یکم شوال کی صبح صادق سے قبل پیدا ہونے والے بچے کا صدقہ فطر دینا بھی لازم ہے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، البتہ زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی، اور صدقہ فطر کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ فطر کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر صبح سویرے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے دے دے، اگر پہلے نہیں دیا تاخیر کر دی تب بھی یہ ساقط نہیں ہوگا، بعد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ 2 ساتھی پارٹنرشپ میں کاروبار شروع کیے ہیں، اس پر 1 سال نہیں گزرا کاروبار پر، اس پر زکوٰۃ واجب ہے کیا؟ تو یہ دونوں پارٹنروں نے جو کاروبار شروع کیا ہے یہ پہلے سے صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کاروبار کے شروع کرنے سے پہلے سے بھی صاحب نصاب ہوں گے، تو اب انہوں نے مثال کے طور پہ 5-5 لاکھ روپے کاروبار میں لگائے، پہلے سے بھی صاحب نصاب ہیں تو یہ 5 لاکھ پر بھی ان کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مگر یہ 5 لاکھ اب انہوں نے کاروبار میں لگائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کاروبار میں یہ پیسے کس چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان دونوں نے مل کر کے دکان کھولی ہے، اور دکان میں فرنیچر اور ڈیکوریشن پر آدھا پیسہ خرچ ہوا اور آدھے پیسے کا اسٹاک ہے، تو فرنیچر پہ جو پیسہ خرچ ہو گیا یا ملگی کے کرائے میں خرچ ہوا، بورڈ لگانے میں خرچ ہوا، ڈیکوریشن میں خرچ ہوا، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو اسٹاک ہے اس اسٹاک کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس اسٹاک پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اب جیسے ان دونوں نے 5-5 لاکھ ڈالے اور کاروبار شروع کیا، دکان لگائی ہے، اور اس میں 5 لاکھ روپے تو ڈیکوریشن میں فرنیچر میں لگ گئے، 5 لاکھ روپے کا اسٹاک ہے تو 5 لاکھ روپے کے اسٹاک کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر کاروبار کوئی ایسا ہے کہ سارا پیسہ اسٹاک میں ہی ہے، جیسے زمین خریدی دونوں نے مل کے بیچنے کے لیے، مال تجارت ہے، وہ دونوں نے مل کر کے گاڑی خریدی، کار خریدی بیچنے کے لیے، وہ مال تجارت ہے، تو پورے 10 لاکھ سالڈ لگے ہوئے ہیں اسٹاک میں، اسٹاک پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو بہرحال
وہ دونوں پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو ان کے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ باقی جس کاروبار میں انہوں نے مال لگایا ہے وہ دیکھیں گے کہ کاروبار میں وہ پیسہ اسٹاک میں ہے یا دوسری چیزوں میں ہے۔ اگر اسٹاک میں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر فرنیچر وغیرہ میں لگ گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ فطرہ زکوٰۃ جو بھی واجب صدقات ہیں یہ سادات کو نہیں دیے جا سکتے۔ جتنے بڑے ادارے ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے۔ بعض علماء گنجائش سمجھتے ہیں، اس لیے اگر کہیں بہت زیادہ مجبوری ہو تو ان علماء کے قول پہ عمل کیا جائے، ورنہ جہاں تک ہو سکے زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مال سے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک غیر سید ہو تو اس کو زکوٰۃ دے دی جائے، پھر وہ ایک دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، البتہ فطرہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا۔ ایک سوال آیا ہے کہ قادیانیوں سے معاملات کاروبار کرنا، ان کے دفاعی کاموں سے استفادہ کرنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہ ان سے معاملات کرنا چاہیے نہ ان کے دفاعی کاموں سے استفادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نہیں تھے، اور حضور کے بعد پھر غلام احمد قادیانی نبی بنا، نعوذ باللہ، اور غلام احمد کو آخری مانتے ہیں، مگر وہ لوگ غلام احمد کو آخری مانتے ہیں، تو کافر مرتد ہیں، دوسرے کافروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ دوسرا کافر تو اسلام کا لیبل نہیں لگا رہا، یہ اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، کلمہ بھی لکھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد نعوذ باللہ غلام احمد ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے والعیاذ باللہ کہ حضور میرے اندر آ گئے، نعوذ باللہ من ذلک، حالانکہ کیریکٹر کا بھی اتنا خراب تھا کہ کچھ پوچھو مت۔ اسی وجہ سے قادیانی خود اس کے کیریکٹر پہ بھی بات کرنا نہیں چاہتے، خود ان کی کتابوں میں اس کا کیریکٹر لکھا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان تھا، پیغمبر تو دور کی بات ہے، نیک آدمی بھی نہیں تھا، لیکن ماننے والے ہو گئے اس کے، تو بہرحال وہ اسلام کا لیبل لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، اس وجہ سے ان کے ساتھ کسی قسم کے معاملات وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، بہت اچھا۔ ایڈوانس میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔